الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، اسلامی تجارت سے متعلق درس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، کتاب البیوع کے نام سے جسے جانتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے ہم اسے سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، اور بیع کے تجارت کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط کہ جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ دونوں کو معلوم ہو، طرفین کو معلوم ہو کہ کیا خریدی یا کیا بیچی جا رہی ہے۔ اس شرط کے مکمل نہ ہونے کی بنا پر بیع نادرست ہو جائے گی، اور اس کی بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ اس میں سے چند مثالیں ہم آج مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ماتن کہتے ہیں چنانچہ، جس کی شرح شیخ نے کی ہے، کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، کہ بیع ملامسہ اور بیع منابذہ یعنی خرید و فروخت کی یہ دو شکلیں ناجائز ہیں۔ ملامست کی بیع اور منابذت، یہ کیا ہوتا ہے؟ ملامسہ کیا ہے اور منابذہ کیا ہے؟ ملامسہ یہ لمس سے، لمس کے معنی چھونا، یعنی کوئی خریدار بیچنے والے سے کہے کہ آپ کی دکان میں جو سامان چھو لوں گا وہ 10 روپے میں آپ مجھے دے دینا، یا بیچنے والا خریدار سے کہے کہ آپ جس پر بھی ہاتھ لگائیں گے وہ 100 روپے میں آپ کو لینا ہوگا۔ تو اس طرح سے صرف چھونے کی بنیاد پر طے ہو جائے، چھونے کی بنیاد پر طے ہو جائے کہ وہ سودا لازم ہو جائے گا اور اس کی یہ قیمت ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ جب آدمی نے صرف چھوا اور اسے اچھی طرح سے نہیں دیکھا تو اس میں دھوکے کا بہت امکان ہے۔ اور کس سامان کو چھو لے گا؟ دکان میں مختلف طرح کے سامان ہیں، کوئی 10 ریال کا سامان ہے اور کوئی 100 ریال کا سامان ہے۔ کون سے سامان کو وہ ہاتھ لگائے گا اور چھو لے گا؟ اور اس میں یقیناً اس میں غرر اور دھوکہ ہے، یعنی ایک کپڑا 10 ریال کا ہے اور ایک کپڑا 100 ریال کا ہے، اور صرف چھونے کی بنیاد پر، چھونے سے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، چھو کر کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جب کپڑے کو رکھا جاتا ہے تب کپڑے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا نازک ہے، کتنا گداز ہے، کتنا نرم ہے، اور پہننے میں کتنا آرام دہ رہے گا یا کھردرا ہے۔ تو کپڑے کا وصف 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھنے سے معلوم ہوتا ہے، نا کہ اوپر سے چھونے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، جو لوگوں نے حواس خمسہ کی تقسیم کی ہے اس میں صرف چھونے کو احساس بنایا ہے، جبکہ ایک احساس 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھنے کا الگ ہے جو چھونے کے علاوہ ہے۔ اس کو اہل زبان نے، یا سمجھیے کہ جو یہ تحقیق اور سائنس اور ریسرچ پیش کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کوتاہی کی ہے کہ حواس میں حواس بینیہ ایک رکھنا چاہیے۔ 2 انگلیوں کے بیچ کے ذریعے سے بعض چیزوں کا خصوصی علم ہوتا ہے جو صرف چھونے سے نہیں ہوتا، تو گویا چھونے سے کے علاوہ احساس کی اور علم اور ادراک کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بیع ملامسہ، اور چونکہ اس میں غرر ہے، اس میں دھوکہ ہے، اور اس میں جوئے کی صورت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ کہیں کہ صریح جوا ہے، جس طرح جوئے میں ہوتا ہے کہ پھینکو جس سامان پہ پڑ گیا، 5 روپے دو اور اتنے سارے سامان رکھیں، اس میں کوئی 5 کا ہے، کوئی 10 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 100 کا ہے، کوئی 1000 کا ہے، اور آپ نے 5 روپے کا ٹکٹ خریدا، اور یہ سرکل آپ پھینکو، جس پہ پڑ جائے گا وہ آپ کا ہو گیا، وہ اسی 5 روپے میں آپ کا ہو گیا۔ تو یہ جوئے کی ایک شکل ہے، اس میں دھوکہ اور جہالت اور غرر ہے۔
اس لیے یہ بیع حرام ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیع منابضہ، بیع منابضہ میں نبض سے، نبض کے معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ خریدار کہے بیچنے والے سے کہ آپ جو کپڑا بھی میری طرف پھینک دیں گے اسے میں 10 ریال میں خرید لوں گا۔ اب وہ 2 ریال کا کپڑا پھینک دے ان کی طرف یا 50 ریال کا پھینک دے کپڑا، وہ طے ہو گیا کہ میں اسے خرید لوں گا۔ تو ظاہر بات ہے یہ بیع مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کیا چیز پھینکے گا، تو اس میں دھوکہ ہے، جہالت ہے، اور اس لیے یہ بیع بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز اور غیر صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام حدیث جس میں آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے دھوکے کی بیع سے منع کیا، نہا عن بیع الغرر، اور یہ بہت عظیم الشان قاعدہ ہے، بہت سارے بیوع پہ فٹ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے کی خاص حدیث موجود ہے کہ آپ نے بیع ملامسہ اور بیع منابضہ جو جاہلیت کے زمانے میں چلتا تھا کہ کنکری پھینک دو، جس چیز پہ کنکری پڑ جائے وہ تمہاری ہے، اتنے روپے میں، 100 میں، 200 میں، 500 میں، جو بھی پہلے سے طے ہو جائے، اور جبکہ وہاں چیزیں مختلف قیمتوں کی ہیں اور مختلف اوصاف کی ہیں، تو اس میں غرر ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی تو ایک تو ہو گیا کہ سامان اٹھا کے پھینک دیا جائے، اور ایک ہوا سامان پہ کنکری پھینکا جائے جس کو بیع الحصاد کے نام سے جانتے ہیں۔ بیع الحصا، کنکری پھینک دینا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں اور یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الملامسۃ والمنابضہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابضہ، چھو لینے سے جو بیع لازم ہو جاتی ہے اور پھینک دینے سے جو بیع لازم ہو جاتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، جو 2 شکلیں تھیں، تو چونکہ اس میں مبیع مجہول تھا اور غرر تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ بیع حصاد، کنکری کی بیع کیا ہے کہ آدمی کنکری پھینکے اور جس چیز پہ بھی کنکری پڑ جائے وہ 10 ریال کی ہوگی، اور وہاں پر بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، مثلا ماچس کی ڈبیا بھی اسی میں رکھی ہوئی ہے جس میں ماچس نہیں ہے، تیلیاں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی کنکری اس ماچس کی ڈبیا پہ پڑ جاتی ہے جو کہ خالی ہے تو بھی آپ کو 10 ریال میں لینا پڑے گا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ دھوکہ ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے وہاں جواہرات بھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی 1000 کا زیور بھی رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ جس پر آپ کی کنکری پڑ جائے وہ 10 روپے میں، تو اگر زیور پہ پڑ گئی آپ کی کنکری جو کہ 1000 کا ہے تو آپ کو 10 روپے مل جائے گا، اور اگر ماچس کی خالی ڈبیا پہ آپ کی کنکری پڑ گئی تو بھی اسے 10 ریال میں لینا پڑے گا۔ یا تو خریدنے والے کا بہت گھاٹا ہے یا بیچنے والے کا بہت گھاٹا ہے، اور اس میں کون سی چیز بیچی جا رہی ہے وہ مجہول ہے، اس جہالت کی بنا پر یہ بیع درست نہیں ہے، یہ بیع باطل ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کہے کہ یہ دیکھو زمین ہے، آپ کنکری پھینکو، جہاں تک آپ کی کنکری پہنچے گی وہاں تک کی زمین میں آپ کو 1 لاکھ روپے میں دے دوں گا۔ آپ کی کنکری جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کی زمین میں آپ کو 1 لاکھ میں دے دوں گا۔ اب کنکری پھینکنے والے مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی آدمی طاقتور ہے اور تیز جو ہے چست ہے، کنکری پھینکنے کا اس نے پہلے سے مشق کیا ہوا ہے، ماہر ہے اس کا، تو دور تک پھینکے گا، اور کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اس سے کمتر ہے ان ساری مہارتوں میں، پھینکنے کی مہارت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ قریب تک پھینکے گا کنکری۔ تو ایسی صورت میں جو سامان مل رہا ہے، جو زمین مل رہی ہے، وہ کتنی ہوگی، کتنی اس کے اس ہاتھ میں پہنچے گی، کس قیمت کی ہوگی، تو اس میں غرر اور دھوکہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ بیع بھی ناجائز ہے۔
اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ دکانیں ہوتی ہیں جس میں ہر مال 5 ریال، ہر مال 10 ریال، تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ کیا اسی میں سے ہے کہ اس میں بھی دھوکہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ اس میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کتاب ہے، کوئی قلم ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی برتن ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی گھڑی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا لینا ہے، اور اس میں کوئی 1-2 روپے کی زیادہ اور کوئی 1-2 روپے کی کم، تو آپ اپنی پسند سے اختیار کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کے لیے معلوم ہوتی ہے، وہاں کوئی جہالت نہیں ہوتی، مبیع میں بیچنے والا بھی جانتا ہے، خریدنے والا بھی جانتا ہے کہ اس دکان میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ سب 10 ریال کے آس پاس کی ہی چیزیں ہیں، اسی قیمت کے آس پاس کی چیزیں ہیں، تو اس میں سے آپ جو چاہیں وہ اپنے حساب سے اختیار کرتے ہیں، اس لیے وہ بیع جائز اور درست ہے، وہ ناجائز بیوع میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ، ایک آدمی ایک کارٹون لے کر کے آتا ہے، جس کارٹون کے اندر کچھ کپڑے ہیں، کچھ ٹوپیاں ہیں، کچھ پردے ہیں، یا کچھ عبایا ہے، نقاب ہے، کچھ اس کے اندر جوتے ہیں، سب ملے جلے ہیں، کچھ نہیں پتا ہے کہ کتنے کپڑے ہیں اور کتنے ٹوپیاں ہیں اور کتنے جوتے ہیں اور کتنے وہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کارٹون میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز میں آپ کو 1 ریال میں دے رہا ہوں، جو بھی ہے اس کے اندر، گنیں گے بھی نکال کر کے، اس میں کچھ بٹن پڑے ہوئے ہیں، کچھ سوئیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ اور چیزیں ایسے، تو وہ کہیں کہ اس کارٹون کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں آپ کو 1 درہم میں بیچ رہا ہوں، تو یہ بیع بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے، کیا کیا چیزیں اس کارٹون کے ہیں۔ اگر اس کی تفصیل ہوتی کہ اس کے اندر 10 ٹوپیاں ہیں، اس کے اندر 10 جوتے ہیں، اس کے اندر 10 قمیص ہے، اس کے اندر 10 نقاب ہے، اور 10 بٹن ہے، اور 10 سوئی ہے، اور 10 فلاں اور 10 فلاں ہے، اگر اس طرح سے ساری چیزیں معلوم ہوتی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مبیع مجہول نہیں ہے بلکہ مبیع معلوم ہے، بس حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہر چیز کی مقدار معلوم نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے مکس ہیں، اور بعد میں کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کا بھی گنیں گے، جتنی گنتی پہنچ جائے گی اتنے آپ کو ادا کرنا ہوگا، اتنے 10 یا اتنے 1 ریال یا اتنے درہم آپ کو ادا کرنا ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں مبیع مجہول ہے۔ مبیع مجہول ہونے کی کچھ اور بھی شکلیں ہیں جن کی وجہ سے بیع نادرست ہو جائے گی، انشاءاللہ ہم ان شکلوں کو اگلے درس میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔